بچہ جب 7 دن کا ہو جاتا ہے تو اس دن کے کچھ اعمال ہیں، ان میں سے ایک عمل جو ہے عقیقہ ہے. تو یہ عقیقہ فرض ہے یا مستحب ہے؟ کیا حکم ہے اس کا شرعی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمومی طور پر فرمایا ہے، داووا مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ساتھ کرو. صحیح. تو یہ ایک عمومی چیز ہے. تو وہ یہ بھی ایک صدقے کی شکل ہے نا، جانور اس کی طرف سے ذبح کر کے بانٹنا. جی جی. تو نہ جانے یہ بھی حکمت ہو اس میں کہ اس کی بیماریاں اس سے ٹھیک ہوں، اس کی صحت اچھی ہو، اس میں جسم میں برکت آ جاوے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو عقیقہ ہے، بعض سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی سواری بنے گا یا قربانی اس کی سواری بنے گی. تو یہ درست نہیں ہے، ایسی روایات ہیں مگر صحیح کوئی نہیں ہے اس میں. صحیح. اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ عقیقہ، اس کی جو حکمت بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ فرمایا کہ عقیقہ جو ہے یہ یوں سمجھو جیسے بچہ گروی رکھا ہوا ہے اور آپ نے گروی چھڑوانا ہے. صحیح. تو گروی چھڑوانا جو ہے کتنا ضروری ہوتا ہے. اب دیکھو نا، ایک بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کام کرو تو جنت ملے گی، یا فرمایا یہ نہیں کرو گے تو جہنم ملے گی، یا یہ فرمایا یہ تم پر میں واجب کرتا ہوں، اس کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں. یہ سب تاکید کی ایک شکلیں ہیں. جی جی. تو ان میں ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا وہ بچہ ایسے سے جیسے المولود مرہون بعقیقت ہے. جی جی. وہ رہن رکھا ہوا ہے. اچھا، اللہ محفوظ رکھے، کسی کا بچہ اگر کڈنیپ ہو جاتا ہے اور وہ فون کرتے ہیں جناب 10 لاکھ لے کر آؤ ورنہ بچہ ہمارے پاس رہے گا. جی. تو کیا ایک رات بھی گزر سکتی ہے اس کے بغیر؟ ماں کی کیا کیفیت ہوگی، گھر والوں کی کیا جیسے کیفیت؟ تیسے کر کے پیسے اکٹھے کریں. ہاں بالکل. تو یہ ہے اس کی تاکید. اب اس کو پوچھے واجب ہے نہیں واجب ہے، ابھی یہ بھی تو ایک ٹرم ہے نا. جی جی. واجب اگر ایک ٹرم ہے تو یہ بھی تو ایک ٹرم ہے نا کہ وہ مرہون ہے، بالکل. اپنے عقیقے کے عوض وہ گروی رکھا ہوا ہے. آپ کا بچہ کسی بھی چیز کے عوض رکھا ہوا ہو ان کے پاس، تو آپ کتنے سکون میں ہوں گے. تو آپ تو چاہیں کہ جلد از جلد واپس آئے. جی. تو اگرچہ بچہ وہاں سکون میں بھی ہو، تھانے ہی چلا گیا بالفرض، ان سکون میں ہی ہے، مگر آپ کا دل اس میں بالکل مطمئن نہیں ہوتا. تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر طاقت ہو تو اس میں مداحنت نہ کرے، سستی نہ کرے. یعق عنہ یوم سابعہ، 7ویں دن اس کا عقیقہ کرے اور اس سے لیٹ نہ کرے. جس طرح نماز کا وقت ہے، جیسے ظہر ہے زوال کے بعد ہوتی، اسی طرح اس کا وقت آپ نے 7واں دن بتایا. صحیح. جی. اگر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ زچہ بچہ دونوں ہی بیمار ہیں، ماں بھی ہسپتال میں داخل ہے، بچہ نرسری میں داخل ہے، تو وہ سارا گھرانہ جو ہے ادھر مصروف ہے، 7ویں دن فرصت نہیں ہے، تو اس بنا پر یا کسی اور شرعی عذر، جیسے باپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہے فرض کریں جانور خریدنے کے لیے، تو اس کو اگر مؤخر کر لیا جاتا ہے عذر کی بنیاد پر؟ دیکھیں، پہلی بات جو تھی نا آپ کی کہ بچہ بیمار ہے، اس میں تو اور ضروری ہے کہ 7ویں دن کر دیا جائے تاکہ ان کی بیماری بھی اللہ ٹھیک کر دے. صحیح. لیکن اگر پیسہ ہی نہیں ہے تو وہ الگ کہانی ہے. پھر اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ مکلف نہیں کرتا طاقت سے زیادہ. اور دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹے کی طرف سے 2، بیٹی کی طرف سے 1 جانور. جی. تو آپ نے اپنے نواسے کی طرف سے 1 جانور کیا، ہمیں کہا 2، خود 1 کیا. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ اس دن اگر آپ کی طاقت 1 کی ہے تو 1 کر لو، بعد میں اللہ طاقت دے گا تو دوسرا کر لو. صحیح. ٹھیک ہے. اور پھر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی اگر 7ویں دن نہیں ہوا تو پھر 21 دن ہوگا، 21ویں دن نہیں ہوا تو پھر وہ یعنی 14ویں دن ہوگا پھر 21ویں دن ہوگا. اس طرح کا حساب، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. بلکہ جس طرح نماز ہے اس کا بھی قانون یہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی زہر کی نماز رہے گی تو اگلے دن زہر کے ساتھ پڑھے. جی جی. یہ بالکل غلط ہے. نماز کا قاعدہ بھی یہ ہے اور عقیقے کا قاعدہ بھی یہ ہے کہ جب عذر ختم ہو فوراً وہ کام کر لیا جائے. صحیح. عذر کا مطلب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من نام عن صلاتہ ونسیہا فلیصلھا اذا ذکرھا، جو شخص نماز بھول گیا یا سوتا رہ گیا تو جب عذر ختم ہو فوراً پڑھے. تو یہی اسی طرح عقیقہ ہے کہ اگر 7ویں دن نہیں کر سکا تو جب عذر ختم ہو فوراً پڑھے. کچھ لوگ شیخ صاحب جوان ہو جاتے ہیں
تو وہ دین پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے والدین کی طرف سے کہ تمہارا تو عقیقہ نہیں ہوا تھا، تو کیا ایسی صورت میں جیسے آپ نے بتایا تو پھر تو جب ان کو معلوم ہوا ہے تو فوراً پھر عقیقہ کر لینا چاہیے؟ بالکل کر لینا چاہیے. میں کہتا ہوں اللہ نہ کرے کوئی فوت بھی ہو گیا نا تو اس کا کر دینا چاہیے. صحیح. نمبر 2 یہ ہے کہ 7واں دن کیا ہوتا ہے، جی 7ویں دن سے کیا مراد ہے؟ ہاں جی، یہ میں آپ سے پوچھنے والا تھا کہ 7واں دن ہم شمار کیسے کریں گے؟ جس دن بچہ پیدا ہوا ہے وہ دن بھی بیچ میں گنیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر پیر والا دن پیدا ہوا ہے تو اتوار 7واں دن ہوتا ہے. صحیح. یہ تو جنرل بات ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ تصور بٹھتا جا رہا ہے جو چاند کا حساب ہے نا، جی جی تو حتیٰ کہ کسی کی فوتگی کی عدت ہو یا تو وہ بھی لوگ جنوری فروری کا حساب ہی لگا رہے ہوتے ہیں. جی حالانکہ اسلام کے تمام احکام جو ہیں وہ چاند کے حساب سے ہیں. تو اس حساب سے مغرب کی اذان ہونے سے اگلا دن شروع ہو جاتا ہے. آپ رمضان میں دیکھتے نہیں کہ چاند نظر آتا ہے تو فوراً تراویح شروع ہو جاتی ہے. جی جی. تو مغرب سے اگلا دن شروع ہوتا ہے. یعنی اگر تو اگر پیر والے دن مغرب پر اذان پر بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ پیر والے دن نہیں پیدا ہوا، منگل والے دن پیدا وہ منگل والے دن پیدا ہوا ہے اور پیر والا دن ہی اس کا 7واں ہوگا. اور اگر مغرب کی اذان سے پہلے پیدا ہوا ہے تو وہ پیر والے دن پیدا ہوا ہے تو اتوار اس کا 7واں دن ہوگا. صحیح. اچھا پھر لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے جو باہر گئے ہوئے ہیں انہوں نے آنا ہے، اصل میں فلائٹ نہیں مل رہی تو وہ تو ان کو تو 9ویں دن آنا ہے اس نے، تو پھر ہم اس کو 9ویں دن کر لیں. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. البتہ یہ ہے کہ آپ جانور ذبح کر کے اس کو محفوظ کر لو، اس دن کھا لینا یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کو ذبح اس دن کر دینا چاہیے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. شاہ صاحب ابھی آپ نے فرمایا کہ عقیقہ جو ہے یہ صدقہ کی ایک شکل ہے، تو صدقہ تو لوگ کہتے ہیں کہ غریبوں مسکینوں کو دیا جاتا ہے، تو کیا پھر یہ جو عقیقے کا گوشت ہے یہ ہمیں سارا غریبوں میں ہی بانٹنا ہے، کیا خود نہیں کھا سکتے ہیں؟ پہلا تو تصور درست نہیں کہ صدقہ صرف غریبوں کے لیے ہوتا ہے. صدقے کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے واجبی، وہ صرف اس کے 8 مصارف ہیں. زکوٰۃ اس کو صدقہ کہا ہے قرآن نے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقہ ہی کہا اس کو. جی جی. مگر وہ فرض ہے اور اس کے 8 مصارف ہیں، 9 نہیں. صحیح. اور جو ویسے کوئی کسی کو دیتا ہے وہ غریب کو بھی دے سکتا ہے، امیر کو بھی دے سکتا ہے. صدقے کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ ساری شریعت اس میں داخل ہو جاتی ہے. بیوی بچوں کو کھلانے کو آپ سمجھیں صدقہ کا ہے. بالکل بالکل. کلمۃ طیبۃ صدقہ، اچھی بات، اچھا مشورہ صدقہ ہے. کسی کو اچھا مشورہ دے دو یہ صدقہ ہے. جی جی. اور کسی کو اچھی بات کر دو صدقہ ہے. اور راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دو صدقہ. تو یہ بڑا وسیع ہے. اس معنی میں ساری جو غریب اور امیر کسی بھی خرچ کرو وہ صدقہ ہے. تو اس کا جو گوشت ہے اس کے پہلی بات تو یہ کہ قربانی کے 3 حصے کرنے چاہیے، یہ بھی تصور دھندلا ہے. جی جی. یہ درست نہیں. آپ قربانی کریں اور قربانی کے بعد کچھ حصہ مانگنے والوں کو، کچھ نہ مانگنے والوں کو دے دیں اور باقی کھا لیں. تو ضروری نہیں کہ اس کا برابر کے 3 حصے کرنے چاہیے، اور زیادہ بانٹ دیں تھوڑا کھا لیں یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح عقیقہ ہے تو اس میں کوئی وہ فکس نہیں ہے کہ اتنا حصہ آپ نے ان کو دینا، اتنا ان کو دینا، اتنا خود کھانا، بلکہ آپ چاہیں تو کھانا پکا کر رشتہ داروں کو اور محلے داروں کو کھلا دیں یہ بھی ٹھیک ہے. کچا گوشت لوگوں کو بھی دے دیں، خود بھی کھا لیں یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا بعض لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت بڑا فنکشن کر لیتے ہیں اور بکرا وہاں کم پڑ جاتا ہے تو پھر وہ مرغے لے آتے ہیں اور بسا اوقات تو یہ تکلف ہے. وہ بکرا پلس مرغے ہوں تو چلو گزارا ہو جائے گا. اگر وہ بکرا محفوظ کر لیا تو پھر وہ عقیقہ تو نہ ہوا، کچھ اور ہی ہو گیا. تو اس حساب سے کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں ہے. خود بھی کھائیں، مہمانوں کو بھی دیں، پڑوسیوں کو بھی دیں. یہ سب قربانی کا جو جانور ہے اس کے لیے شریعت نے اس کا 2 دانتہ ہونا شرط لگائی ہے اور کچھ عیوب بتائے ہیں کہ جو نہیں ہونے چاہیے قربانی والے جانور میں. تو کیا عقیقے کے جانور کی بھی یہی شرائط ہیں؟ بعض لوگوں نے اس پہ شرطیں لگائی ہیں، وہ کہتے ہیں جی 2 دانت ہو یا ایسا ہو ویسا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی شرط نہیں لگائی، بلکہ آپ نے فرمایا شاتانی مکافاتانی، 2 بکریاں برابر برابر. مطلب ایک بہت ہلکی ہو ایک بھاری ہو، بچہ ہے تو 2 تو برابر برابر ہوں. 2 دانت ہوں یا 2 دانت سے کم ہوں. لیکن ایک کامن سینس کی بات ہے کہ وہ بالکل ہی چھوٹے چھوٹے بچے اور 2 مہینے کا 3 مہینے کا لے آتے ہیں. یہ کامن سینس کی بات ہے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے.
تھوڑا اچھا ہو، مناسب ہو، تو اس میں اگر بیٹا ہے تو دونوں جانور برابر عمر کے ہوں، عمر میں یا وزن میں قریب قریب ہوں، اور اگر بیٹی ہے تو ایک جانور ہو۔ صحیح۔ جہاں تک تعلق ہے اس میں کہ کیا بڑے جانور کا عقیقہ کیا جا سکتا ہے، نہیں، تو دیکھیں اس میں جو علماء ہیں جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں، مالک نہیں، شافعی اور احمد رحمہ اللہ ہیں، وہ تو جائز کہتے ہیں اس کو۔ صحیح۔ لیکن اس میں مصنف عبد الرزاق میں ایک حدیث ہے، اور طبرانی وغیرہ میں بھی یا بہقی میں، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے تو آپ اونٹ نہر کریں اس کی طرف سے۔ صحیح۔ تو فرمانے لگی معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں یہ کام نہیں کروں گی، میں تو وہی کروں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، شاتان مکافاتان، برابر کے 2 بکریاں یا بکرے، دمبے، چھترے، جو بھی، میں تو وہی کروں گی، یہ میں نہیں کروں گی۔ تو ان کے خیال میں، ان کے نزدیک جو چھوٹا جانور ہے وہی ہونا چاہیے، اور بڑے جانور کا عقیقہ نہیں ہو سکتا، اور اس سے وہ سارے سوال بھی ختم ہو جاتے ہیں کہ قربانی میں ایک عقیقہ ڈال لیتے ہیں بعض، جی جی، تو وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طرح 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے تو، یا 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے تو ایک گائے کر دو تو 5-7 حصے ہو گئے۔ تو یہ سب تصورات یہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ جن لوگوں نے بڑے جانور کا عقیقہ جائز بھی کہا ہے، ان کے ہاں بھی پورا جانور ہی ہونا چاہیے ایک بچے کے لیے، لیکن زیادہ احتیاط حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات میں ہے۔ انہوں نے کیسا لفظ بولا ہے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں تو وہ کام کروں گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو اس حساب سے چھوٹے جانور کا ہی عقیقہ کرنا چاہیے۔ جیسا بچہ بعض دفعہ پیدا ہوتا ہے اور 7ویں دن سے پہلے ہی وہ فوت ہو جاتا ہے، تو اس کا پھر عقیقہ کیا جائے گا یا نہیں؟ ظاہر سی بات ہے، جب وہ وقت ہی نہیں آیا، جیسے ظہر کی نماز زوال سے پہلے تو نہیں ہو سکتی، جی، تو اس کام کے لیے آپ نے جو وقت بتایا ہے وہ 7واں دن بتایا ہے، اس سے پہلے والے کا عقیقہ لازم نہیں ہے۔ عقیقہ جو ہے ایک مالی عبادت ہے، صدقہ ہے یہ، تو یہ شریعت نے کس کے اوپر، اس کو باپ کے اوپر لاگو کیا ہے یا کوئی اور بھی یہ فریضہ انجام دے سکتا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، یعق عنہ یوم سابعہ، اس کی طرف سے کیا جائے۔ کوئی ملازم ہے تو اس کا باس کر دے، صحیح، کوئی بچے کا نانا کر دے، دادا کر دے۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ ابا سعودیہ میں بیٹھا وہ وہاں کر دے، اس کی طرف سے جانور ذبح ہونا چاہیے۔ اچھا بعض کہتے ہیں جی وہ آ نہیں سک رہا اور ہم ادھر بیٹھے ہیں، پھر ایک وہ کر لے، یہ کر لیں تو کیا ہے، اس کی طرف سے۔ اسی طرح بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ عورت کا زیور ہے وہ قابل زکوٰۃ ہے تو کس پر واجب ہوگی، شوہر پر یا بیوی پر؟ تو میں کہتا ہوں نہ شوہر پر نہ بیوی پر، اس پیسے پر واجب ہوگی، جو بھی دے دے، کوئی بھی دے دے۔ تو بات تو یہ کہ واجب ادا ہونا چاہیے، ادا کون کر رہا ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا۔ جیسا قربانی کے جب ہم مسائل ذکر کرتے ہیں تو اس میں یہ آتا ہے کہ جو جانور کی کھال ہے وہ بطور اجرت قصاب کو بھی نہیں دینی اور وہ بیچنی بھی نہیں ہے، تو یہ عقیقے کے جانور کا بھی یہی حکم ہے؟ اصل میں بنیادی تصور یہ ہے کہ آپ کیا رب کو دے رہے ہیں، کیا آپ کھال کے بغیر جانور دے رہے ہیں یا کھال سمیت دے رہے ہیں؟ کھال سمیت۔ تو پھر کھال کیسے اتار سکتے ہیں آپ؟ صحیح، جب آپ جانور کھال سمیت اللہ واسطے دے رہے ہیں تو پھر کھال آپ اس کا پیسہ تو نہیں کھا سکتے نا، جی جی، تو وہ بھی آپ صدقہ ہی کریں گے، یا بیچ کر پیسے صدقہ کر دیں یا ویسے ہی ڈائریکٹ اس کو صدقہ کر دیں۔ صحیح۔ شاہ صاحب لوگوں کے ہاں یہ عام تصور ہے اور عادت ہے لوگوں کی کہ لوگ اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قرضے پکڑ لیتے ہیں۔ کسی نے موبائل لینا ہے، اچھا اس کے پاس پہلے موبائل موجود ہے، نیا ورژن آ گیا ہے تو وہ لوگوں سے ادھار پیسے لے کر لے لے گا۔ لیکن عقیقے وغیرہ کے بارے میں جب لوگوں کو اس کی اہمیت بتائی جاتی ہے کہ یہ 7ویں دن مسنون ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری مالی حیثیت ایسی نہیں ہے، سالگرہ پر چاہے ہزاروں روپیہ لٹا لیں گے لیکن عقیقے کے وقت کہیں گے کہ ہاتھ بڑا تنگ ہے۔ تو کیا قرض لینے کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ ایک بندے کے پاس اگر طاقت نہیں ہے تو وہ قرض لے لے اور بعد میں قرض ادا کر دے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے یاد آ رہا ہے حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ حرم پاک میں تھے، تو ایک نے آ کر کہا جی میں نے یہ غلطی کری تو اب وہ تو فرماتے بکرا پڑ گیا تجھے، جی، تو کہنے لگا نہیں جی وہ پیسے نہیں ہیں جی، وہ ایسا ہے۔ تو کہنے لگے وہ جو جوسر ووسر لیا ہے، وہ جو 111 کا کیٹی کا تھان لیا واپس کرنا، تو دے بکرا۔ صحیح،
تو بات یہ ہے کہ ہم ادھر ادھر کی چیزیں اور وہ جو جیسے آپ نے بتایا کہ فنکشن کر لیتے ہیں، اور وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس میں عذر تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جہاں تک قرض اٹھانے کا تعلق ہے نا، تو قرض دو طرح کا ہوتا ہے۔ ویسے تو ہر سیٹھ مقروض ہوتا ہے تقریباً، جی جی تو وہ بھی قرضہ ہے، اور ایک وہ قرض ہوتا ہے جو کسی کے گلے آ جاتا ہے، غریب آدمی ہے، اس کا ویسے گزارا مشکل ہو رہا ہے اور اوپر سے قرض اٹھا لیا، تو ایسا شخص نہ کرے، صحیح، وہ تکلف نہ کرے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ لیکن جس کو یہ معلوم ہے کہ کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، مل جانی ہے، یا بچے کی تنخواہ آ جانی ہے، یا اور میرے لیے مشکل نہیں ہوگا، تو وہ لے سکتا ہے، کیونکہ بچہ گروی ہے، اس کو چھڑوانا ہے، صحیح۔ تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ شیخ صاحب، 7ویں دن کے جو مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ بچے کی حجامت کروانے کا ہے، بال مونڈنے کا مسئلہ ہے، تو اس میں ایک حکمت کیا علماء بتاتے ہیں کہ بچے کے بال مونڈنے کے حوالے سے جو شریعت کا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے علم میں کسی نے اس کی کوئی حکمت بیان نہیں کی، ہو سکتا کی ہو، میرے علم میں نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ بال 7ویں دن تک کتنے بڑے ہو گئے اور اس کو مونڈ کر تول کر اس کے برابر چاندی یا اس کی قیمت صدقہ کرنا، یہ مسنون ہے، صحیح۔ یہ کرنا چاہیے۔